آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ 1000 کا لشکر جو مشرکین کا تھا اس میں سے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا تھا، اور 70 لوگ قید ہوئے، گرفتار کر لیے گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ تو جن کو قید کیا گیا ان کو واپس مدینہ طیبہ لایا گیا۔ جب مدینہ لایا گیا تو مدینے میں کوئی جیل تو تھی نہیں کہ لا کر جیل میں ڈال دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ ان سب کو مسجد نبوی میں لے کر آؤ۔ اور یاد رکھیے گا مسجد میں لانے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی کہ آنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلے کہ مسلمانوں کا رہن سہن، ان کی عبادات، ان کے نظریات، ان کے اخلاق کیا ہیں۔ تو مسجد کی 4 دیواری میں یہ چیزیں واضح ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ قیدی سارے مسجد نبوی میں لائے گئے اور مسلمانوں کو فتح کی خوشی تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح کامیابی دی ہے۔ جس دشمن نے ہمیں مکے سے نکالا تھا آج وہ قیدی بن کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اب سب کو مسجد نبوی میں لٹا دیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارک میں گئے، لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر آئے اور کبھی ادھر پریشان آدمی جیسے گھومتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے گھوم رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو فتح کا دن ہے، اللہ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، فتح مل گئی، خوشی کا دن ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میرے چچا عباس، حضرت عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے اس موقع پر، تو فرمایا میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز، چونکہ ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے زور سے تو آہ آہ کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میرے چچا کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ صحابہ اکرام بھاگ کر گئے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیے کہ آپ تو ہمارے نبی کے چچا ہیں، اس لیے سارا کچھ کھول دیا، کہا آرام سے سو جاؤ۔ وہ آرام سے لیٹے سو گئے۔ آپ واپس اپنے حجرے میں گئے، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر باہر آئے۔ جب دوبارہ باہر آئے تو باہر آ کر پھر اسی طرح آپ چکر لگا رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا تو سو گئے ہیں، یہ جتنے قیدی تم پکڑ کے لائے ہو نا ان سب کے ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پاؤں زور سے باندھے ہوئے ہوں تو نیند نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ سارے قیدی آرام کی نیند نہیں سو جائیں گے تمہارے نبی کو نیند نہیں آ سکتی، اس لیے سب کے ہاتھ پاؤں کھولو اور ان کو سلاؤ، جب یہ سو جائیں گے پھر میں جا کر اپنے حجرے میں آرام کروں گا۔ قیدیوں کے ہاتھ پاؤں کھولے گئے اور ان کو آرام کی نیند سلایا گیا۔ اب یہ دشمن یہ آج آیا ہے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں اور ہماری برائیوں کا بدلہ حضور کی طرف سے کیسے دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ میرے حبیب آپ نے برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دے کے دکھانا ہے، پھر پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اب سب کو سلا دیا، آرام کی نیند سو گئے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں گئے اور وہاں آرام فرمایا۔ اب بعد میں صبح مشاورت ہوئی، طے یہ ہوا کہ ایک ایک قیدی ایک ایک صحابی کو دے دیا جائے اور وہ اپنے گھر لے جائے۔ ایک قیدی کو سنبھالنا آسان ہے، سب کو اکٹھے رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ جب ایک ایک قیدی دیا جانے لگا تو آپ نے قیدیوں کے حقوق ارشاد فرمائے کہ قیدی کا کیا حق ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن شریف پڑھ کے دیکھیے، سورۃ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ یتیم کہتے ہو، جس کو آپ لوگ مسکین کہتے ہو، یتیم کے اوپر مسکین کے اوپر احسان کرنا، اس کو تو سارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، لیکن قرآن نے
یتیم اور مسکین کے ساتھ ملا کر ایک تیسرا لفظ بھی کہا ہے وَأَسِيرًا، جب قیدی تمہارے پاس آ جائے تو اس قیدی کا حق بھی تمہارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک یتیم اور مسکین کا حق تمہارے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے اور کہا لے جاؤ اپنے گھروں میں اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ صحابہ اکرام لے گئے اور یہ صحابہ کے گھروں میں قیدی رہے۔ پھر جب یہ آزاد ہوئے تو واپس مکہ گئے۔ مکے والوں نے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا بتاؤ مدینے کی جیل کیسی تھی؟ جیسے ہمارے ہاں جیل سے رہا ہو کر آئے نا تو سب خاندان والے مل کے پوچھتے ہیں پتر کیویں دن گزرے، کیا بنا وہاں تمہیں، کیسے دن رات گزرتے تھے؟ تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ مدینے کی جیل کیسی تھی؟ تو جیل سے رہا ہونے والوں کا تبصرہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک صحابی کے گھر بھیجا تو ہمارے حقوق بیان کیے کہ ان کا یہ حق ہے تمہارے اوپر۔ جب ہم ان کے گھروں میں گئے تو ہم نے اپنی کھلی آنکھوں دیکھا گھر میں اگر دو کھانے ہیں، ایک اعلیٰ اور عمدہ اور ایک ہلکا قسم کا کھانا ہے، تو ہم دیکھتے تھے جو اعلیٰ کھانا ہے وہ قیدی کے سامنے رکھا جاتا ہے اور جو ہلکا دال روٹی ہے وہ گھر والے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جب اعلیٰ کھانے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے تو ہم سمجھ گئے کہ ہم قیدی بن کر نہیں آئے، ہم تو مہمان بن کر آئے ہوئے۔ ہمیں تو ان گھروں میں مہمان کے طور پر رکھا گیا، ہمارے ساتھ کوئی قیدیوں والا سلوک جو عام دنیا میں ہوتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں۔ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ ہم یوں لگتا ہے جیسے مہمان بن کے آئے ہیں۔ یہ تھا ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ جو قیدی رہا ہو کر گئے تھے یہ پھر میرے نبی کے مستقل قیدی بن گئے اور یہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہو کر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا عملی نمونہ بنے۔ جو پہلے دشمن اور لڑائی کے لیے آئے تھے پھر وہ میرے نبی کے وفادار صحابہ کی صورت میں بدل گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس آیت پر عمل کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے امت کو بتایا کہ تمہارا نبی تو اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، اور آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں تو ہم شاید اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہ رویہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا خاندان اپنے قریبیوں کے ساتھ بھی یہ رویہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو، سیرت کا یہ حصہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا نمایاں تھا کہ دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ ایسا انسان یا ایسا رویہ پیش کرنے والا کائنات میں اور کوئی نہیں آیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، انصار میں سے ایک صحابی ہیں، وہ جرنیل تھے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ زبان سے کہتے ہوئے جا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے چکانے کا دن ہے۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ یعنی حضور اور مہاجرین کے ساتھ کیا تھا، آج تو ان کا بدلہ لیا جائے گا، پتہ چل جائے گا ان کو۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا نا الیوم یوم الملحمہ، تو جو تھے ان کی دوڑیں لگ گئیں، حضور کی خدمت میں پہنچے، عرض کے یا رسول اللہ آپ کے سپہ سالار یوں کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، میں نے کہا آج بدلے چکانے کا دن آ گیا ہے۔ تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ جاؤ اس سے کہو کہ اپنے نعرے کو ذرا بدل دے، یوں کہنا شروع کر دے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن آ گیا ہے، آج رحم کرنے کا دن آ گیا ہے۔ آپ نے نعرے کو تبدیل کروایا، اور حرم مکہ میں جب سب مشرکین کو جمع کیا تو آپ نے ایک سوال کیا تھا، سوال یہ تھا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، یعنی تمہارے کرتوت تمہارے سامنے ہیں،
تو آج ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ بتاؤ ذرا دل کی بات بتاؤ۔ یہ یاد رکھیے گا مکے والے ان میں منافق لوگ نہیں تھے، یا پکے مشرک تھے یا پکے مسلمان تھے، اور ڈرتے بھی نہیں تھے۔ ابھی آپ نے حضرت اکرمہ کی بات سنی، انہوں نے کہا تھا میں اس لالچ میں مسلمان نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا جو دل کی بات تھے وہ کہہ دیتے تھے۔ تو جو رؤسائے مکہ ہیں سب جمع ہے، اور آپ کا سوال یہ تھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو دشمن بھی یہ سمجھتا تھا، انہوں نے بیک زبان ایک ہی بات کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول آپ بھی کریم ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں آپ، لہٰذا اگر ہمارے دل کی بات پوچھتے ہو نا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کرم ہی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ ہمارا دل کہتا ہے۔ یقیناً یہ چاپلوسی کے طور پر نہیں تھا، کوئی مکاری نہیں تھی، بلکہ عینی حقیقت تھی۔ وہ پہچانتے تھے کہ دربار نبوت سے سوائے کرم کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے کر امت کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے۔ تو بھائی آج سے میں اور آپ یہ عہد کر لیں، چلو زیادہ نہیں، کم از کم اپنے گھر اور خاندان میں کسی ایک فرد کے ساتھ تو ایسے کرو کہ اگر اس سے اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو تم اس کے جواب میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے کے دیکھو۔ اور جب تم یہ دے کے دیکھو گے تو میں نے کہا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ یہ نکالیں گے، جو دشمن ہیں وہ انشاءاللہ ان کے رویے بدل جائیں گے، وہ دوستیوں میں بدل جائیں گے۔ تو میں نے اور آپ نے جو محاورہ بنا رکھا ہے کہ میاں ہمارے ساتھ کوئی اینٹ مارے گا تو ہم اس کے سر پہ پتھر دے ماریں گے، اس محاورے کو ذرا چینج کرو، اور وہ یہ کہ نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے، اور آپ نے زندگی بھر اس کو اپنایا، اپنوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے میں اور آپ بھی اس چیز کو اپنے اندر اپنائیں۔